بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نزہۃ النظر فی توضیح نخبۃ الفکر کا درس قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس وَتِلْكَ الْكَثْرَةُ أَحَدُ شُرُوطِ التَّوَاتُرِ إِذَا وَرَدَتْ بِلَا حَصْرِ عَدَدٍ مُعَيَّنٍ۔ یہاں سے باضابطہ خبر متواتر پر گفتگو شروع ہو گئی ہے، تو پہلے ایک بار آپ خبر متواتر کی تعریف سماعت فرمائیں کہ خبر متواتر کسے کہتے ہیں۔ کچھ جانکاری تو پہلے آپ کو حاصل ہو چکی ہے، تو سنیے۔ متواتر وہ خبر ہے جس کی اسانید، جس کی اسناد آپ پہلے جان چکے ہیں۔ حدیث کے روات کے اسماء کے ذکر کو اسناد کہتے ہیں، تو متواتر کی تعریف کر رہے ہیں کہ متواتر وہ خبر ہے جس کی اسنادیں، جس کی سندیں کثیر ہوں۔ پہلے اتنے سے حصے کو آپ سمجھیے، جس کی اسنادیں کثیر ہوں۔ اسناد نہیں بول رہا ہوں، اسنادیں، عربی میں اسانید اسناد کی جمع ہے، جس کی اسانید کثیر ہوں۔ ٹھہریے ذرا سا ایک منٹ۔ ایک حدیث ہم تک جو پہنچی ہے، حال یہ ہے کہ ہم تک وہ حدیث جو پہنچی ہے ہر طبقے میں صرف ایک راوی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے فرض کیجئے کہ ہر طبقے میں صرف ایک راوی ہے۔ صحابہ کے طبقے میں بھی ایک راوی، صرف ایک صحابی اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں۔ تابعی کے طبقے میں بھی صرف ایک راوی ہے، تابعی کے طبقے میں بھی صرف ایک راوی، علی ھذا القیاس ہم تک بھی صرف ایک راوی ہے۔ تو اس حدیث کی صرف ایک سند ہوئی، اس خبر کی صرف ایک سند ہوئی، ایک اسناد ہوئی۔ بات سمجھ رہے؟ بات آپ سمجھ گئے؟ ایک والی بات تو سمجھ گئے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے فرض کیجئے، تھوڑی دیر کے لیے آپ فرض کیجئے ہر طبقے میں بہت ہوں۔ ہم ایک سمجھانے کے لیے صرف بول رہے ہیں، ہر طبقے میں بہت، ہر طبقے میں 100 لوگ ہوں۔ زیادہ ہوں تو کوئی ٹینشن نہیں ہے، 500 ہیں تو بھی 100 ہیں۔ بات سمجھ رہے؟ ہر طبقے میں 100 ہیں۔ تو اب یہ ایسی خبر ہوئی جس کی اسانید کثیر ہیں۔ یہ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ ہاں، تو خبر متواتر وہ خبر ہے جس کی اسانید بلا تعین کثیر ہوں۔ اب یہ کہیں گے بلا تعین کو بڑھا دیے، بلا تعین کو کیوں بڑھا دی؟ وہ بات تو سمجھ میں آ چکی۔ بلا تعین یعنی کوئی عدد معین کے بغیر۔ ابھی آپ فوراً پوچھیں گے، آپ سوال کرتے جس کی اسانید کثیر ہوں، کثیر حضرت کتنی؟ آپ یہ پوچھتے کثیر کتنی، اس کی کچھ مقدار ہے؟ یہ سوال آپ کر سکتے تھے۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو آگے ہم جواب دیں گے، ابھی اشارہ کرتے ہیں جمہور کے نزدیک کوئی عدد معین نہیں ہے کہ وہ 10 ہوں تو کثیر ہے، یا 20 ہوں تو کثیر ہے، یا 100 ہوں تو کثیر ہے، یا 200 ہوں تو کثیر ہے۔ نہیں، کوئی عدد معین اس کے لیے نہیں ہے۔ تو پہلے حصے میں ہم کیا بولے کہ خبر متواتر وہ خبر ہے جس کی اسانید یا جس کی اسنادیں بلا تعین کثیر ہو۔ ایک بات۔ دوسری، کثیر ہو تو کتنی ہو؟ اتنے کثیر ہوں کہ عادتاً ان سب کا جھوٹ پر اتفاق کرنا محال ہو، یا اتفاقیہ ان سے جھوٹ کا صادر ہونا محال ہو۔ یہ جو دوسری بات بولے، یعنی کثیر کا مطلب یہ ہے، آپ ہماری بات سن رہے ہیں دھیان سے، کثیر کا مطلب یہ ہے کہ عادتاً، عقلاً کی بات نہیں کر رہا ہوں، عادتاً اتنے لوگ ہوں کہ عادتاً ان سب کا جھوٹ پر اتفاق کرنا کیا ہو؟ محال ہو، یا اتفاقیہ طور پر، جان بوجھ کر کے نہیں، انجانے میں بھی اتنے سارے لوگوں سے جھوٹ کا نکل جانا
عادتاً محال ہو۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو پہلا جز کیا تھا اس کا، ابھی جو دوسری بات میں بیان کیا اس کا پہلا حصہ کیا ہے کہ عادتاً ان سب کا جھوٹ پر اتفاق محال ہو۔ مثال کے طور پہ 200 آدمی ہیں، بات سمجھ رہے ہیں؟ مثال کے طور پہ 200 آدمی ہیں اور وہ مختلف علاقے کے ہیں، مختلف جگہ کے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور 200 لوگ جو ہیں تو وہ قابل اعتماد ہیں۔ وہ سب 200 کے 200 لوگ اگر کسی بات کی خبر دے رہے ہیں تو عادتاً، بات آپ سمجھ رہے ہیں، عادتاً ان کا جھوٹ پر اتفاق کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ از روئے عادت کے جو عادت اور عرف ہے، بات سمجھ رہے ہیں، جو عرف اور عادت ہے اس کے مطابق جھوٹ پر ان کا اتفاق کر لینا کیا ہے؟ محال ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ کہیں گے جیسے کہ آپ بولے کہ 200 لوگ ہوں تو 200 کی عدد معین کر لینا چاہیے۔ یہ 200 خبر متواتر میں کوئی عدد معین نہیں ہے، میں یہ صرف تمثیل کے لیے کہہ رہا ہوں۔ بات یہ نہیں کہیے گا کہ آپ تو 200 بول دیے، ایسا نہیں ہے۔ کئی مرتبہ 200 لوگوں کی خبر دینے سے بھی، ذرا بات سمجھو، ایک کام کی بات بول رہا ہوں، 200 لوگوں کے اخبار سے بھی یقین نہیں ہوتا، اور کئی مرتبہ 10-20 لوگوں کے خبر دینے سے یقین ہو جاتا کسی بات کا۔ کیوں؟ وہ خبر دینے والے کے حالات، اس کے صفات، وہ کس طرح کے لوگ ہیں۔ مثال کے طور پہ 50 بچہ جمع ہو کر کے آپ کو کوئی بات کہیں، ذرا بات سمجھیے، کوئی خبر سنائے، اور 50 بچے کی جگہ آپ جن پر اعتماد کرتے ہیں، جیسے میرے جیسے 10 لوگ کہیں کوئی خبر دیں، تو آپ کو یہ 10 لوگوں سے جو اطمینان ہوگا، یہ 10 لوگوں سے جو یقین ہوگا، وہ 50 بچوں سے یقین نہیں ہوگا۔ اس لیے عدد معین نہیں کر رہے ہیں۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ وہ روایت اور خبر دینے والے کے حالات پر ہے کہ کس طرح کے لوگ ہیں وہ۔ بات ہماری سمجھ رہے ہیں؟ ایک عام کوئی کتاب لکھنے والے نے کتاب میں لکھ دیا ہے کچھ، ذرا بات سمجھیے، میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر عدد کی کیوں نہیں شرط ہے۔ ایک عام کوئی کتاب لکھنے والے نے اپنے کتاب میں کوئی بات لکھ دی، کوئی حدیث لکھ دی، آپ نے پڑھا یہ حدیث ہے، اور وہی حدیث کو بخاری نے لکھا ہے، اسی کو مسلم نے لکھا ہے، تو دونوں سے ایک طرح کی تمانیت نہیں ہوتی، اطمینان نہیں ہوتا، دونوں میں فرق ہوتا ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ بخاری مسلم کی عظمت شان مسلم ہے، جلالت علمی مسلم ہے، ان کی ثقافت، ان کی فطانت، ان کی ذہانت، ان کی دیانت، ان کی دینداری مسلم ہے۔ تو اب ان کی زبان سے کوئی خبر آپ کو سنائے دی تو اس سے جو تمانیت ہو سکتی ہے وہ بعض دوسرے سے وہ تمانیت نہیں، اسی لیے اس کی مقدار نہیں بتائی جا رہی۔ بہرحال ہم متواتر کی تعریف کر رہے تھے کہ متواتر کسے کہیں گے۔ ابھی تک کتنی سی بات میں بیان کیا؟ متواتر، آپ کی ذرا سے، متواتر وہ خبر ہے جس کی اسانید، اسناد ہیں بلا تعین کثیر ہوں، اس قدر کثیر، اتنی کثیر کہ عادتاً ان کا جھوٹ پر اتفاق محال ہو۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ عادتاً ان کا جھوٹ پر اتفاق محال ہو، اور اتفاقیہ طور پر بھی ان سے جھوٹ کا صادر ہونا کیا ہو؟ محال ہو۔ اتنی سی بات سمجھ۔ اور یہ جو کثرت بول رہے ہیں کہ اس کے روات کثیر ہوں، یہ کثرت ابتدا سے انتہا تک ہو، اس بات کو کیچ کیجئے آپ، اس کے روات کثیر ہوں، بات سمجھ رہے ہیں، یہ ابتدا سے انتہا تک یکساں طور پر ہو۔ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کیا؟ ایک خبر نکلی، اس کے ابتدائی راوی مانیے کوئی صحابی ہیں، ٹھیک ہے، اور انتہائی راوی مثال کے طور پہ امام بخاری ہیں۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اب ایک صورت تو یہ کہ ہر طبقے میں ایک ہے نہیں، ابتدا سے یعنی صحابی کے درجے میں بھی کثیر ہوں، تابعی کے درجے میں بھی اتنے ہی کثیر ہوں جتنے کثیر کی ہم بات کر رہے ہیں۔
کہ عادتاً ان کا جھوٹ پر اتفاق محال ہو، تو طبقہ صحابی میں بھی کثیر ہوں، بات سمجھ رہے ہیں، طبقہ تابعی میں بھی کثیر ہوں، طبقہ تبع تابعی میں بھی کثیر ہوں، علی ھذا القیاس امام بخاری کی بات کر رہے ہیں تو وہاں تک بات سمجھ رہے ہیں۔ تو تیسری شرط میں کیا بیان کیا کہ یہ کثرت ابتدا سے انتہا تک یکساں ہو۔ ابھی اس بات کو سمجھاؤں گا میں، یہ کثرت ابتدا سے انتہا تک یکساں ہو، برابر ہو۔ برابر ہو کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی طبقے میں کمی نہ ہو، کسی بھی طبقے میں کمی نہ ہو۔ زیادتی ہو جائے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے، کیونکہ زیادتی تو یہاں مطلوب ہے، زیادہ جتنے بھی ہوں۔ تو اب تک متواتر کی کتنی سی تعریف میں کیا، ذرا سا بولیے۔ متواتر وہ خبر ہے جس کی اسانید بلا تعین کثیر ہوں، اس قدر کثیر کہ عادتاً ان کا جھوٹ پر اتفاق محال ہو، یا اتفاقیہ بھی ان سے جھوٹ کا صادر ہونا محال ہو، اور یہ کثرت ابتدا سے انتہا تک یکساں ہو۔ سمجھنے کے لیے ابھی یہاں پر ذرا سا آپ کو گھٹ نہیں بیٹھ رہی ہوگی، یہ کثرت ابتدا سے انتہا تک یکساں ہو۔ مثال کے طور پہ ایک خبر کے متواتر ہونے کے لیے ہر طبقے میں 50 راوی ہو، مثال کے طور پر، کیونکہ عدد کی تعین جمہور کے نزدیک ہے نہیں، ہر طبقے میں کتنا ہونا چاہیے، 50 راوی ہونی چاہیے ایک خبر کے کثیر ہونے کے لیے، بات سمجھ رہے ہیں۔ تو ہر طبقے میں 50 ہوں، ایک طبقے میں 50 ہیں، دوسرے میں اگر 49 ہیں تو نہیں ہوا، بات آپ سمجھ رہے ہیں۔ ایک طبقے میں 50 ہے، بھائی ایک خبر کے متواتر ہونے کے لیے اس کے روات کثیر ہونا چاہیے، کثیر کتنے ہونا چاہیے، مثال کے طور پہ 50 ہونا چاہیے، یہ تمثیل ہے صرف، اس کو یہ نہیں کہیے گا کہ انہوں بولے متواتر کے لیے 50 ہونا، ایسا نہیں۔ تو روات کثیر کب ہوں گے، جبکہ ہر طبقے میں 50 ہوں، ہر طبقے میں، یعنی کسی بھی طبقے میں 49 نہ ہوں۔ اگر کسی بھی طبقے میں 49 ہوئے تو اب یہ کہا جائے گا کہ اس کے روات کثیر نہیں ہے۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں، نہیں سمجھ میں بات آئی؟ بولے نا ابتدا سے انتہا تک یہ کثرت یکساں ہو۔ یکساں ہونے کا مطلب کسی بھی طبقے میں کثیر ہونے کے لیے جتنی تعداد چاہیے اس میں کمی نہ ہو، زیادتی ہونے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس سے کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ کل بھی یہ بات میں بتا چکا ہوں، بات آپ سمجھ رہے ہیں۔ زیادہ ہو تو ٹینشن نہیں، زیادتی تو مطلوب ہے، زیادتی سے تو یقین بڑھے گا، بات آپ سمجھ رہے ہیں، کمی سے یقین گھٹتا ہے۔ تو متواتر کی تعریف میں ابھی جتنی بات تک میں عرض کیا وہ بات آپ کو سمجھ میں آئی؟ کیا بولا میں کہ متواتر وہ خبر ہے جس کی اسانید بلا تعین، بلا تعین کا مطلب کوئی عدد معین نہیں ہے، ان سب کا عادتاً کذب پر اتفاق محال ہو، یا اتفاقیہ طور پر بھی ان سے کذب کا صادر ہونا محال ہو، اس کی سند ہے، اس کی اسانید یکساں ہو۔ اور اس سند کا منتہا میں بتاتا ہوں، پہلے الفاظ سنو۔ سند کا منتہا امر محسوس ہو، امر حسی ہو، پھر جوڑ کے بولوں گا، ابھی سنو۔ سند کا منتہا امر حسی ہو، بولو نہیں سمجھ میں آیا، سنو۔ سند تو میں بار بار بتا چکا آپ کو، سند اور اسناد ایک ہی معنی میں بول رہا ہوں۔ سند تو بار بار بتا چکا ہوں، سند جہاں ختم ہو رہی ہے، بات سمجھ رہے ہیں، وہ سند کا منتہا ہے۔ اسناد آپ دیکھ چکے ہیں، جہاں ختم ہو رہی ہے، کیا بولنا ہو، امر محسوس ہو، وہ محض امر معقول نہ ہو، امر محسوس ہو۔ مثلا پہلے مثال سے سنو۔ مثال کے طور پہ جب سند ختم ہو رہی ہے تو آخری راوی، سمجھ رہے ہیں، ادھر سے آئے تو اول، ادھر سے گئے تو آخری راوی مثلا یوں کہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا فرماتے ہوئے سنا، ذرا سنو پہلے، آخری راوی یوں کہے، یا یوں کہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، مثال دے رہا ہوں یہ، کیونکہ یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہو سکتی ہے اور کسی صحابی سے بھی ہو سکتی ہے،
بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو آخری جو بھی راوی ہے وہ کیا کہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا فرماتے ہوئے سنا، بات سمجھیے، یا یوں کہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا۔ ذرا بات سمجھیے۔ تو اب بتائیے، سننا یہ ایک حسی چیز ہے، کان سے ہوتا ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ دیکھا یہ حسی چیز ہے، آنکھ سے ہوتا ہے۔ تو اس سند کی جو انتہا ہو رہی ہے امر حسی پر ہو، امر حسی یعنی دیکھنے سننے پر ہو، یعنی دیکھنے اور سننے پر ہو، وہ عقل محض نہ ہو، امر محسوس چیز ہونا چاہیے، جیسے کہ میں نے دیکھا، میں نے سنا، بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ امر حسی ہے۔ کیوں؟ اگر وہ خالص عقلی چیز ہے تو پھر وہ خبر متواتر نہیں ہو سکے گی، بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، تو متواتر کی تعریف میں اگلا قدم ہم یہاں بڑھا ہے کہ سند کا منتہا امر محسوس ہو، حسی چیز ہو۔ اب تو حسی چیز آپ سمجھ گئے؟ سمجھ رہے ہیں کہ آخری جو راوی ہے وہ مثلا یوں کہے کہ میں نے ایسا سنا، میں نے ایسا دیکھا، تو کیا ہونا چاہیے؟ امر حسی ہونا چاہیے۔ نیز اسی خبر کا آخری حصہ یہ ہے، اور یہ خبر یقین کا فائدہ دے۔ اور یہ خبر کس کا فائدہ دے؟ یقین کا فائدہ دے۔ تو یہ خبر متواتر ہے۔ اب سب کو جوڑ کے ایک بار بولتا ہوں، ایک بار ہی سب کو بولتا تھا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ متواتر وہ خبر ہے جس کی اسانید بلا تعین کثیر ہوں، اس قدر کثیر کہ عادتاً ان سب وہ اسانید میں روات ہی ہیں، اسانید بولے روات بولے دونوں ایک بات ہے، ان سب کا عادتاً کذب پر اتفاق یا اتفاقیہ طور پر ان سے کذب کا صادر ہونا محال ہو، اور یہ کثرت ابتدا سے انتہا تک بحال ہو۔ یہ کثرت ابتدا سے، اس کو سمجھا چکا میں، یہ کثرت ابتدا سے انتہا تک بحال ہو، اور سند کا منتہا امر محسوس ہو، اور یہ خبر یقین کا فائدہ دے، تب ایک خبر متواتر ہوگی۔ جیسے یہ خبر آ رہی ہے گفتگو آپ کی کتاب میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار۔ جو شخص جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولے، جان رہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا، پھر وہ کہتا ہے کہ حضور نے ایسا فرمایا ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسے شخص کو خبردار ہونا چاہیے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ فِي النَّارِ، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اگر آپ جان بوجھ کر کے جھوٹ بول رہے ہو، کوئی بھی شخص جان بوجھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بول رہا ہے کہ حضور نے فرمایا، اسے معلوم ہے کہ حضور نے، انجانے سے ہو جانا وہ ایک الگ بات ہے، معلوم ہے کہ حضور نے نہیں فرمایا، پھر بھی جان بوجھ کر کے کیا کہہ رہا ہے کہ حضور نے فرمایا۔ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو اس کو جہنم میں جانے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ بہرحال یہ ایک خبر ہے، یہ خبر جو ہے، اس خبر کا حال یہ ہے کہ سینکڑوں صحابہ کرام نے اس کی روایت کی، سینکڑوں بول رہا ہوں، ابھی صحابہ ہی میں ہوں، ابھی نیچے کہاں جا رہے ہو؟ سینکڑوں صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے۔ یہی حال سینکڑوں تابعین نے، اب آپ سمجھ رہے ہو، اب شارٹ کر رہا ہوں، یہی حال تبع تابعین تک، یہی حال ہم تک، ہر طبقے میں اس بات کی روایت کرنے والے سینکڑوں کی تعداد رہے ہم تک، بلکہ کسی طبقے میں لاکھوں بھی پہنچ گئے، لیکن مجھے سینکڑے ہی سے کام ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو
تو یہ حدیث ایسی ہے کہ بلا تعین سمجھ رہے ہیں، اس کے روات کثیر ہیں کہ عادتاً ان کا جھوٹ پر اتفاق محال ہے، اتفاقیہ طور پر بھی اتنے لوگوں سے جھوٹ نکل جانا یہ بھی عادتاً محال ہے، عقلاً کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، عادتاً محال ہے۔ اور یہ کثرت ابتدا سے انتہا تک یکساں ہے، کہیں بھی وہ تعداد کم نہیں ہوئی، بڑھ گئی، اس سے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کثیر ہونے کے لیے جتنا چاہیے اتنا ابتدا سے انتہا تک ہے، بات سمجھ رہے ہیں۔ اور اس سند کی منتہا بھی امر حسی ہے، کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے میں نے سنا، بات آپ سمجھ رہے ہیں، تو اس کا منتہا بھی کیا ہے، امر حسی ہے، بات سمجھ رہے ہیں۔ اور یہ خبر یقین کا فائدہ بھی دیتی ہے، سمجھ رہے ہیں، اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، یہ کھلی ہوئی بات ہے، یہ خبر یقین کا فائدہ بھی دیتی، تو یہ خبر متواتر ہے۔ اتنی سی بات آپ کو سمجھ میں آئی؟ اب اتنی سی بات سمجھ میں آئی، یہی خبر متواتر ہے، تو یہیں سے آپ کو خوب آرام سے سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ خبر متواتر کے تحقق کے لیے، خبر متواتر کے وجود کے لیے، یعنی خبر متواتر کے موجود ہونے کے لیے، تحقق اور وجود ایک ہی چیز ہے۔ ایک خبر متواتر میں خبر متواتر کے وجود اور تحقق کے لیے 5 شرطیں ہیں، یہ 5 شرائط جو ہی متحقق ہوں گی خبر متواتر متحقق ہو جائے گی۔ میں بیان کر چکا 10 بار بیان کیا، سنو ابھی بولے جس کی اسانید بلا تعین عدد کثیر ہوں، اب تو آپ پہنچ گئے ہوں گے، اور پھر یہ بات آ رہی ہے آپ کے کتاب میں، اب تو پہنچ گئے ہوں گے۔ دوسرے، اس قدر کثیر کہ عادتاً ان کا جھوٹ پر اتفاق محال، دوسری شرط۔ تیسری شرط کیا ہے، یہ کثرت ابتدا سے انتہا تک برابر ہو۔ چوتھی شرط، سند کا منتہا امر حسی ہو۔ پانچویں شرط، یہ خبر یقین کا فائدہ دے رہی ہو۔ تو خبر متواتر کے لیے 5 شرطیں ہیں، یہ 5 شرطیں جب متحقق ہوں گی تب کوئی خبر متواتر ہوگی، تب کوئی خبر متواتر ہوگی۔ تو آپ سمجھ چکے کہ خبر متواتر کے تحقق کے لیے کتنی شرطیں ہیں، 5 شرطیں ہیں۔ اتنی سی بات سمجھ گئے؟ اب اتنا ہی پہلے دیکھیے، وَتِلْكَ الْكَثْرَةُ، اور وہ کثرت، تلک اس میں اشارہ ہے، اشارہ کس کی طرف ہے؟ بہر سطور میں لکھا، وہ کثرت جو اسانید کثیرہ کے ضمن میں مذکور ہے۔ اوپر میں گزرا، کہاں یہ عبارت ماتن کی گزری، اما ان یکون لہ طرق ای اسانید کثیرۃ، ٹھیک ہے، کہ خبر کے لیے بہت سی اسانید ہوں گی، ہے نا؟ تو کہتے ہیں وہ کثرت جو تواتر کے شرائط میں سے ایک شرط ہے۔ میں اس کو اپنے الفاظ میں بیان کر چکا ہوں کہ کسی خبر کے متواتر ہونے کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ اسانید بلا تعین عدد کثیر ہو۔ اب ایک دم واضح لفظ میں بیان کیا، ان کے الفاظ ذرا گجلک ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ وہ کثرت جو تواتر کی شرائط میں سے ایک شرط ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس عبارت کا مطلب صرف اتنا کہ اسانید بلا تعین کثیر ہوں، دوسرے لفظ میں کہو روات خبر بلا تعین کثیر ہوں، اور اس کو میں سمجھا چکا، سمجھ گئے بات؟ تو کہتے ہیں وہ کثرت تواتر کے شرائط میں سے ایک شرط ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھیے، اذا وردت، وہ کثرت جب وارد ہوئی ہو، وہ کثرت آئی ہو، وارد ہوئی ہو، یعنی اسانید کثیر ہوں۔ کیسے کثرت آئی ہو؟ بلا حصر عدد معین، اپنی زبان میں آسان سے جو سمجھ میں آئے، وہ کثرت آئی ہو بلا تعین عدد، بلا تعین عدد، کسی عدد کی تعین کے بغیر۔ تو کتنی سی بات ہوئی کہ اسانید بلا تعین عدد کثیر ہو، یہی ہے اس کا مطلب اذا وردت بلا حصر عدد معین کا، کہ اسانید بلا تعین عدد کثیر ہو۔ تو ایک شرط تو ہو گئی۔ دوسری شرط،
بل تکون العادت، میں ترجمہ کر رہا ہوں، قریب قریب ساری بات بول چکا ہوں. بل تکون یہ دوسری شرط، بلکہ عادتاً ان سب کا، ابھی ان سب کا اتفاق جھوٹ پر محال ہو. ان سب کا کس کا؟ بولے یہ ہم کی ضمیر کس کی طرف ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ ان سب کا، وہاں تو اسانید تھی، تو ہم پوچھیں گے اسانید کیا ہے؟ وہ تو روات ہیں. روات افراد ہیں کہ نہیں؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک شرط دیکھ چکے. دوسری شرط بلکہ عادتاً ان سب کا، ان اسانید کا، اور اسانید افراد ہیں، اشخاص ہیں، عادتاً ان سب کا جھوٹ پر اتفاق محال ہو. اسی طریقے سے ان سب سے اتفاق یا بلا ارادہ جھوٹ کا صادر ہونا محال ہو. یہ دوسری شرط ہے. پھر سے سنو. بلکہ عادتاً ان سب کا جھوٹ پر اتفاق، یعنی ان سب کا جھوٹ پر متفق ہو جانا، ان سب کا جھوٹ پر متفق ہونا. اسی طرح ان سے اتفاقیہ طور پر بلا ارادہ جھوٹ کا واقع ہو جانا عادتاً محال ہو. یہ دوسری شرط ہوئی. آپ سمجھ گئے؟ آگے بڑھیں. فلا معنی لتعین العدد علی الصحیح. اب یہاں پر ایک سوال گویا اس کا جواب دے رہے ہیں. یہ جو بولے دوسری شرط کو ہم رہنے دیتے ہیں، پہلی جس کے اسانید کثیر ہوں. کثیر کتنے؟ ایک سوال ہوگا نا، ایک سوال ہوگا. آپ بھی سوال کر سکتے، کثیر کتنے؟ کتنے؟ اکثر لوگ یہ سوال کرنا چاہیں گے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو صاحب کتاب کہتے ہیں وہ کثیر کتنے جمہور کے نزدیک، سمجھ رہے ہیں، کثیر کتنے ہو اس کے لیے کوئی عدد معین نہیں ہے. کیوں نہیں معین ہے؟ اس کے راز کی طرف میں پہلے اشارہ کر چکا. کئی مرتبہ 100-200 لوگوں سے وہ یقین نہیں ہوتا جو کئی مرتبہ 10-20 لوگوں سے یقین ہو جاتا ہے، کیونکہ لوگوں کے مراتب، لوگوں کے صفات مختلف ہیں. تو مختلف ہوتے ہوئے کسی عدد معین کی شرط کیسے لگائی جا سکتی؟ بات آپ ہماری سمجھ گئے؟ مختلف طرح کے لوگ ہیں کہ نہیں؟ جیسا کہ میں کئی مثال دے کر کے کہ ایک بات کو کوئی عام مصنف بیان کر رہا ہے، اسی بات کو امام شافعی بیان کریں، امام مالک بیان کریں، امام احمد بن حنبل بیان کریں، دونوں کا بیان ایک جیسا یقین کا فائدہ تو نہیں دے سکتا ہے نا. بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ کا سوال یہی کہ بھئی آپ کثیر ہو، کثیر ہو، تو کثیر کتنے ہو؟ کچھ تو بتائیے کہ 10 ہوں تو کثیر ہے، 20 ہوں تو کثیر ہے، 200 ہو تو کثیر ہو. کیسے ہم سمجھیں گے؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو جمہور کے نزدیک اس کے لیے عدد معین نہیں ہے. کیوں معین نہیں ہے؟ معین کرنے نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے مراتب، لوگوں کے صفات الگ ہیں. ایک طرح کے صفات کے لوگ ہوتے تھے تو یقیناً معین کر دیا جاتا تھا کہ 10 ہونا چاہیے یا 20 ہونا چاہیے یا 40 ہونا چاہیے. اس لیے جمہور کے نزدیک تعین عدد نہیں ہے. مقدار کتنے ہوں اس کا تعین نہیں ہے. بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو کیا کہتے ہیں؟ فلا معنی لتعین العدد علی الصحیح. تو صحیح مذہب پر، جس پر کہ جمہور ہے، عدد کے تعین کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. کس کے؟ متواتر کے عدد بس میں کہ تعین متعین کرنے کہ اتنا ہونا چاہیے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے. راز وہی ہے جس کی طرف میں اشارہ کیا. ہاں، تو جمہور کا تو یہی مذہب ہے کہ متواتر کیا عدد متعین نہیں ہے. سن لیجئے، متواتر کا عدد متعین نہیں. ہاں، کچھ علماء نے متواتر کی مقدار کیا ہونی چاہیے، ہر طبقے میں کتنے لوگ ہوں تو یہ سمجھا جائے کہ اس کے روات کثیر ہیں. اب اتنی بات لمبی نہیں کر کے چھوٹی کریں کہ متواتر کی تعداد کیا ہے، اس کی مقدار کیا ہے. بعض لوگوں نے معین کرنے کی کوشش کی ہے، بعض لوگوں نے معین کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ بعض لوگوں کے اقوال ہیں. جمہور کا مذہب وہی ہے جو سن چکے ہیں. بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو کیا کہتے ہیں؟
وَمِنْهُمْ مَنْ أَيَّنَهُ فِي الْأَرْبَعِ. ذرا دھیان سے سنیے، ایک ہی بات کو میں کھینچوں گا، باقی کو کھینچ دوں گا. بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ منہم، جن لوگوں نے متواتر کے عدد کی مقدار بیان کی ہے، یہ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی؟ تو منہم، بعض وہ لوگ ہیں جنہوں نے متواتر کے عدد کو معین کیا ہے 4 میں. کیا مطلب ہے؟ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ متواتر، کوئی بھی خبر متواتر کیسے بنتی ہے؟ ہر طبقے میں 4 راوی ہے تو وہ خبر کیسی ہو جائے گی؟ متواتر ہو جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی روات کثیر ہیں. یہ بعض کا کہنا ہے، جمہور کا نہیں ہے. تو بعض نے متواتر کے عدد کی تعین کس سے کی ہے؟ 4 سے. کس سے؟ بعض لوگوں نے متواتر کے عدد کی تعین کس سے کی ہے؟ 4 سے کی ہے. تو اب سوال ہوگا کہ آپ 4 کے عدد سے کیسے تعین کر رہے ہیں؟ تو ان کی دلیل، انہوں نے استدلال کیا ہے قرآن پاک کی ایک آیت سے، سمجھ رہے ہیں؟ اور وہ آیت یہ ہے کہ متواتر کے روات ہر طبقے میں 4 ہونا چاہیے. کیونکہ جب 4 روات ہو گئے تو پھر اس خبر کی صداقت کا یقین ہو جاتا ہے، یعنی یقین ہو جاتا ہے کہ یہ خبر سچی ہے. کیونکہ اگر کسی شخص نے کسی عورت پر زنا کا الزام لگایا تو ظاہر سی بات ہے الزام لگانے سے وہ زانیہ تو نہیں ٹھہرے گی. بس صرف الزام لگا دینے سے وہ زانیہ تو قرار نہیں دی جائے گی. زانیہ کب قرار دی جائے گی؟ تو کتاب کہتی ہے کہ 4 گواہان گواہی دے دیں کہ اس عورت نے زنا کی. تو اب وہ عورت کیا قرار دی جائے گی؟ زانیہ قرار دی جائے گی، اور اس کے اوپر حد لاگو کی جائے گی. زنا کی جو حد ہے، جو سزا ہے، سمجھو جو سزا ہے وہ لاگو کی جائے گی. تو کتاب کہتی ہے کہ زنا کا جرم ثابت ہونے کے لیے 4 گواہان کی گواہی کی شرط ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 4 شخص کی گواہی یقین کا فائدہ دیتی ہے. تو متواتر کا عدد کیا ہے؟ وہ 4 ہے. بعض نے ایسا کہا. بات آپ سمجھ گئے؟ تو کہتے ہیں منہم من اینہ فی الاربع، اور بعض علماء وہ ہیں جنہوں نے متواتر کے عدد کو 4 میں معین کیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اچھا. وقیل فی الخمسہ، اور کہا گیا نہیں، ہر طبقے میں 5 ہونا چاہیے. ایک کی بات ختم ہو گئی. بعض دوسرے نے کیا کہا کہ ایک خبر کب متواتر ہوگی؟ جب ہر طبقے میں 5 روات ہو. اب سوال یہ ہے کہ آپ متواتر کی تعداد 5 کیسے بیان کر رہے ہیں؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ تو یہ بھی قرآن پاک کی ایک آیت سے استدلال کرتے ہیں، اور وہ آیت یہ ہے کہ اگر کسی مرد نے اپنی بیوی کے اوپر الزام لگایا زنا کا، سن رہے ہو؟ کیا لگایا؟ زنا کا الزام لگایا، اور اس کے پاس کوئی دلیل گواہ نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کے پاس کوئی گواہ نہیں. تو ایسی صورت میں یہ بات کیسے ثابت ہوگی؟ سن رہے ہیں؟ یہ بات کیسے ثابت ہوگی؟ تو وہ تفصیل قرآن میں ہے. مجھے جتنے سے مطلب ہے اتنی سی بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. بات سمجھ رہے ہیں کہ مرد نے اپنی بیوی کے اوپر کس بات کا الزام لگایا؟ زنا کا الزام لگایا، اور مرد کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس مسئلے کا حل قرآن میں اس طریقے سے بیان کیا ہے، کیونکہ یہ مسئلہ تو حل کرنا ہی پڑے گا، ایسے چھوڑا نہیں جا سکتا ہے. کیونکہ جب ایک مرد نے اپنی بیوی کو اس حال میں دیکھا اور اس کے پاس کوئی گواہ نہیں، تو ظاہر سی بات ہے کوئی مرد اس عورت کے ساتھ رہنا نہیں چاہے گا. تو بولے کہ نہیں، تمہاری بات ثابت نہیں ہوئی، پھر بھی تم اس کے ساتھ رہو، تو یہ زندگی تو چلنے والی ہے نہیں. تو اس کا کچھ فیصلہ ہونا چاہیے. تو یہاں مرد کے اوپر اگر جو الزام لگا رہا ہے اس کے اوپر یہ ہے کہ 5 مرتبہ وہ شہادت دے. اب وہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، مجھے جس چیز سے لینا ہے
5 مرتبہ وہ شہادت دے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ 4 مرتبہ تو یوں کہے کہ جو تہمت میں نے لگائی ہے اس کے اوپر، اس میں سچا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ جو الزام میں نے اس پر عائد کی ہے اس میں سچا ہوں، اور 5ویں مرتبہ اپنے حق میں یہ بد دعا کرے۔ یہ قرآن میں ہے، یہ کسی مولوی صاحب کی بات نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ 5ویں مرتبہ اپنے حق میں یہ بد دعا کرے کہ میں نے جو الزام اس کے اوپر لگایا ہے، میں نے جو اس عورت کے تعلق سے کہا ہے، اگر میں اس میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت۔ تو جب یہ 5ویں مرتبہ وہ ایسا بول دیا تو اب زنا کا جرم ثابت ہو جائے گا، اور دونوں کے درمیان اگر تفریق کی صورت بنتی تو تفریق کر دی جائے گی۔ تو 5ویں مرتبہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 5 کا عدد یقین کا فائدہ دیتا ہے۔ تو بعض علماء نے کہا کہ عدد متواتر کیا ہے؟ 5 ہے، اور وہ آیت لیان جس کو بھی میں آپ کے سامنے رکھا، آیت لیان سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ متواتر کی تعداد کیا ہے، عدد متواتر کیا ہے؟ 5 ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ وکیل فی الخمسہ، اور ایک قول یہ ہے کہ عدد متواتر کیا ہے؟ 5 ہے۔ تفصیل وہی ہے جو میں بول چکا ہوں، ہر طبقے میں 5 ہو۔ وکیل فی السبعہ، اور بعض اہل علم نے کہا کہ عدد متواتر کیا ہے؟ 7 ہے۔ اب باقی بات کو آپ سمجھ لو، ہر طبقے میں 7 ہو، اسی پر سب کو قیاس کرتے رہو، عدد متواتر پر صرف ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ تو بعض نے کیا کہا عدد متواتر کتنے ہوں؟ 7 ہوں۔ تو اب ان سے دلیل مانگی جائے گی، آپ جو بتا رہے ہیں کہ عدد متواتر 7 ہے، اس بات کی کیا دلیل ہے؟ تو وہ کہتے ہیں دیکھو آسمان 7 ہیں، ہفتے کے دن کتنے ہیں؟ 7 ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اور عدد اصلی کو بھی 7 بتایا جاتا ہے، تو اس میں نہیں جاتا کیونکہ وہ ایک دوسری گفتگو ہو جائے گی۔ آسمان 7 ہیں، ہفتے کے دن 7 ہیں، تو یہ 7 کا عدد کامل عدد ہے ان کا کہنا، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ 7 کے عدد اگر ہر طبقے میں 7 ہیں تو اس سے یقین حاصل ہو جاتا ہے۔ اس لیے متواتر وہ خبر کہلائے گی جس کے روات ہر طبقے میں 7 ہوں۔ وکیل فی العشرہ، ایک قول یہ ہے کہ متواتر کی تعداد، باقی بات آپ نے ذہن میں رکھیے، متواتر کا عدد کیا ہونا چاہیے؟ 10۔ کیوں 10 کیوں ہونا چاہیے؟ دلیل کیا ہے؟ اقل جمع کثیر 10 ہے، ابھی کل کے سبق میں بیان کر چکا ہوں، جمع قلت جمع کثرت، سمجھ رہے ہیں؟ اقل جمع کثیر کیا ہے؟ 10 ہے، اس لیے متواتر کی عدد متواتر کیا ہے؟ 10 ہے۔ کتنے ہیں؟ 10۔ یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی؟ وکیل فی الاثنی عشر، اور ایک قول یہ کہ عدد متواتر کتنے ہیں؟ 12 ہیں۔ اس پر 2 طریقے سے استدلال کرتے ہیں۔ عدد متواتر، باقی بات کو جوڑ لیجئے گا آپ، عدد متواتر 12 ہوں، اس پر 2 طریقے سے استدلال کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ عقبہ ثانیہ جس میں حضرت مصعب بن عمیر بھی تھے، اور یہ حدیث میں مشکات میں غالباً آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ جس میں حضرت مصعب بن عمیر بھی تھے، حضرت مصعب بن عمیر بھی تھے، 72 لوگ مدینہ سے آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کیے، اور اسی موقع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دعوت بھی دیے مدینہ آنے کی، بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو 72 لوگ بیعت کیے، تو 72 میں سے 12 لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نقیب بتایا، نقیب وغیرہ سب اسی سبق میں بیان کر چکا ہوں۔ پورے انصار کا نقیب کتنے لوگوں کو بنایا؟ 12 حضرات کو نقیب بنایا، بات سمجھ رہے ہیں؟ 12 حضرات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نقیب بنایا، یعنی سب پر بڑا بنایا، آپ موٹے لفظ میں آپ سمجھیے، سمجھ رہے ہیں؟ نقیب بنایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 12 کا عدد یقین کا فائدہ دیتا ہے۔ تو بعض علماء نے استدلال کیا ہے اسی بیعت عقبہ کے وقت 12 حضرات کے نقیب بنائے جانے سے، کہ رسول اللہ نے ان میں سے 12 لوگوں کو نقیب بنایا۔ تو بعض نے کیا کہا عدد متواتر کیا ہو؟ 12 ہے۔ وکیل فی الاربعین، ایک قول یہ ہے کہ عدد متواتر کتنے ہیں؟ 40۔ اس کا مطلب ہر طبقے میں کتنے ہوں؟ 40۔ ہاں، اب آپ یہاں پر آئیے۔ تو بعض علماء نے کہا
کہ متواتر عدد متواتر کیا ہے؟ 40 ہے۔ ان کا استدلال بھی قرآن پاک کی ایک آیت سے ہے، اور وہ اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی آپ کے لیے کافی ہے اللہ اور آپ پر ایمان لانے والے مومن۔ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اس وقت مومنین کل 40 تھے، تو یہ آیت کہتی ہے 40 کا عدد کافی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس آیت کے بنا پر بعض علماء نے ایسا کہا کہ عدد متواتر کیا ہے؟ 40 ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ وقیل فی السبعین، اور کہا گیا کہ عدد متواتر کتنے ہیں؟ 70 ہیں۔ باقی باتوں کو آپ جوڑ لیجئے 70۔ انہوں بھی استدلال کیے قرآن پاک کی ایک آیت سے، اور وہ آیت یہ ہے وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 نَرَجُلًا، جب موسیٰ کو کوہ طور پر بلایا گیا تو کوہ طور پر ساتھ میں 70 لوگوں کو لانے کے لیے کہا گیا، تو اپنی قوم سے موسیٰ نے 70 لوگوں کا انتخاب کیا۔ پھر ان لوگوں کو جا کر اپنے لوگوں میں خبر دینی تھی، گواہی دینی تھی کہ ہاں ایسا کچھ ہوا ہے طور پر، تو 70 لوگوں کی خبر یقین کا فائدہ دیتی ہے۔ تو بعض لوگوں نے عدد متواتر کی تعین کی ہے کس سے؟ 70 سے۔ وقیل غیر ذالک، اس کے سوا اور بھی اقوال ہیں کتنے ہونا چاہیے۔ کسی نے 20 کا بھی قول کیا کہ قرآن میں ہے کہ اگر تم میں 20 صبر والے ہوں تو 200 پر غالب آ جائیں گے، تو بعض نے 20 سے عدد متواتر کو بیان کیا، متواتر کی عدد کو بیان کیا ہے۔ بعض نے 313 یعنی ہر طبقے میں 313 ہوں، کیونکہ بدر میں 313 لوگ تھے۔ اس کے سوا بھی اقوال ہیں۔ تمسک کل قائل بدلیل جاء فیہ ذکر ذالک العدد، ہر ایک قائل نے کسی دلیل سے استدلال کیا۔ دلیل کا مطلب کسی آیت یا حدیث سے جو میں آپ کے سامنے رکھ چکا، کہتے ہیں ہر ایک قائل نے کسی دلیل سے استدلال کیا ہے جس دلیل میں، جس آیت و حدیث میں اس عدد کا ذکر آیا ہے۔ فافاد العلم، تو دیکھیے وہ مفید علم ہے۔ وہ عدد کیا ہے؟ مفید علم ہے۔ جیسے زنا کے باب میں 4، شہادت کے باب میں 5۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ آگے سمجھو۔ کہتے ہیں وَلَيْسَ بِلَازِمٍ أَن يَضْطَرِدَ فِي غَيْرِهِ، بس یہیں پر میں روک دوں گا، ٹینشن لینے کا نہیں ہے۔ وَلَيْسَ بِلَازِمٍ أَن يَضْطَرِدَ فِي غَيْرِهِ لِاحْتِمَالِ الِاخْتِصَاص، ہاں خاص واقعہ میں، سمجھ رہے ہیں؟ ابھی جو آپ نے سنا زنا کا ایک واقعہ ہے، یا الزام زنا کا ایک واقعہ ہے۔ الزام زنا آپ سمجھ چکے، تفصیل میں رکھ چکا ہوں، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جو خاص بات ہے، خاص بات میں جو مخصوص تعداد، مثلا زنا کا الزام شوہر کے سوا دوسری کی طرف سے، تو گواہان 4 ہوں، تو 4 گواہان سے یقین ہو جاتا، سمجھ رہے ہیں؟ مرد شوہر اپنی بیوی پر لگایا تو 5 مرتبہ کی شہادت چاہیے، اس سے یقین ہو جاتا ہے۔ تو اس کے جواب میں انہوں کے صاحب کتاب کہتے ہیں کہ خاص بات میں جو مخصوص تعداد، مثلا زنا کی بات میں 4 گواہان، شوہر کی طرف سے زنا کے الزام میں 5 شہادتیں، تو خاص بات میں جو مخصوص تعداد مفید علم یقین تھی، مفید علم یقین تھی نا، تب نے وہ باتیں ثابت ہوئی، اس پر ہر ایک نے متواتر کو قیاس کر کے اسی مخصوص تعداد کی قید متواتر میں لگا دی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن یہ عام طور سے صحیح نہیں ہو سکتا۔ آخری بات بول رہا ہوں، بس 1 منٹ میں چھوڑتا ہوں۔ صحیح نہیں ہو سکتا اس لیے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک خاص بات میں مخصوص تعداد کسی خصوصیت کی وجہ سے یقین کا فائدہ دے تو وہ ہر جگہ یقین کا فائدہ دے، یہ کچھ ضروری نہیں ہے۔ خاص بات میں کوئی خاص عدد سے اگر یقین ہو جائے تو ضروری نہیں ہے کہ وہی عدد ہر جگہ یقین کا فائدہ دے۔ اتنی ہی بات پہ میں گفتگو ختم کر رہا ہوں، ترجمہ دیکھو۔ کہتے ہیں وَلَيْسَ بِلَازِمٍ، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ افادہ متحقق ہو دوسرے میں بھی، لاحتمال الاختصاص، اس لیے کہ احتمال ہے
کہ وہ اس محل کے ساتھ خاص ہو، احتمال ہے کہ اس محل کے ساتھ وہ خاص ہو، تفصیل بیان کر چکا میں۔